آج باطل غالب ہے اور ظلم کے سب ریکارڈز توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ایمان والے ہار گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایمان والوں کی اکثریت لڑ ہی نہیں رہی اور منتشر ہے۔ سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ کوئی جیلم سے انقلاب لانا چاہ رہا، کوئی دیوبند سے، کوئی IMS سے، کوئی ریوائولسٹ، اور اس ڈیوائیڈ پہ رول دشمن کر رہا۔ ہم آج بہت عزت سے لیکن نہایت فکر، تشویش اور غم کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، مولانا طارق مسعود صاحب سے، طاہر القادری صاحب سے، مولانا ابتسام الہی صاحب سے، ساحل ادیم صاحب سے، قیصر احمد راجہ صاحب سے اور انجینئر علی مرزا صاحب سے، آپ لوگ کیا آج اس وقت بھی متحد نہیں ہوں گے؟ اسلام کا یہ انتشار صرف ہماری کمزوری ہی نہیں بلکہ دشمن کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اور باقاعدہ اس انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے تدبیر اور فنڈنگ ہوتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین صرف سپیچز کرتے تھے؟ کیا وہ سچویشنل اسٹریٹجیز نہیں بناتے تھے؟ کیا عمر، ابو بکر، علی، عثمان، خالد، ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ ایک ہی محاذ پر، ایک ساتھ، ایک وقت پر نہیں لڑے؟ تو آپ سب نے الگ الگ محاذ کیسے بنا لیے ہیں؟ اور مسلمانوں کو فالوورز اینڈ فینس کے نام پر ڈیوائیڈ کیوں کر دیا ہے؟ آج ڈی چوک پر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے؟ آپ لوگوں کو دن رات وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کیا 2 شہیدوں کے خون پر مذمت سے آپ کا فرض ادا ہو گیا؟ دشمن نے تو اگنور نہیں کیا، وہ آئے اور کچل گئے ہمارے شہیدوں کو، تو آپ کیسے اپنی مسندوں پر بیٹھے ہیں؟ رفح جل رہا، پاکستان میں فلسطین کے نام پر خون بہہ گیا اور آپ لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ وقت نہیں متحد ہونے کا؟ تصور کریں، اس وقت آپ سب آج کے عمر، ابو بکر ایک جگہ اکٹھے یہ گرمی جھیل کر اپنے اپنے فالوورز کے جمع غفیر کے ساتھ وہاں ہر اختلاف بھلا کر صرف اللہ کے لیے اکٹھے ہوں تو دشمن پر کیا بجلی گرے گی؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خدا را اتر جائیں ان مسندوں سے اور ہمیں اور بے وقوف مت بنائیں اور بہادر مسلمانوں کو آگے لائیں۔ خدا را متحد ہو جائیں۔